السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بدگمانی۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں اور بدگمانی سے معاشرے میں کس طرح کے فتنہ و فساد اور آپسی اختلاف و انتشار ہوتے ہیں، اس کو آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بدگمانی کسی بھی شخص کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں کوئی منفی بات پال لینا، یہ بدگمانی کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ہو جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو، اور اپنے دل میں اور اپنے دماغ کے اندر یہ بٹھا لیں کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، یہ شخص جو ہے بد اخلاق ہے، برا ہے، جھوٹا ہے۔ اور یہ بدگمانی چاہے ہم اپنے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے بٹھائیں یا کچھ دن کے لیے بٹھائیں یا لمبے وقت کے لیے بٹھائیں، چاہے وہ 1 سیکنڈ کی بدگمانی ہو یا 1 گھنٹے کی ہو یا 1 دن کی ہو یا 1 مہینے 1 سال کی ہو، بہرحال یہ بدگمانی کہلاتی ہے۔ اور بدگمانی بہرحال یہ انسانی معاشرے میں فتنہ و فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں جو بدگمانی پھیلتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، سماج کے اندر افراتفری پھیل جاتی ہے، سماج کے اندر سکون اور پیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیوں کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں یا بعض بدگمانی ایسی ہوتی ہے جو گناہ ہوتے ہیں، اور جن پر ظاہر سی بات ہے جو گناہ ہوں گے ان پر آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اے ایمان والو کسی کی ٹوہ میں بھی نہ پڑو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ یہاں پہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں، کیونکہ یہ بدگمانی گناہ ہے اور جس کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے ٹوہ میں نہیں پڑنا ہے اور نہ ہی کسی کی غیبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کسی کی ٹوہ میں پڑنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے تعلق سے بدگمان ہونا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی جس طرح انسان اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک کسی کی بدگمانی
کرنا، کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرنا، یا کسی کے توہم میں پڑنا، یا کسی کی غیبت کرنا، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے، اللہ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ تواب الرحیم، کیونکہ اللہ جو ہے تواب الرحیم۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ بدگمانی کسی کر رہے ہیں، کسی کو غیبت کر رہے ہیں، کسی کے توہم میں پڑ رہے ہیں، اور اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ میں نے کسی کی بدگمانی کی، یا کسی کے توہم میں پڑا، یا کسی کی غیبت کیا، آپ کو اگر یہ احساس ہو جائے تو اللہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے اللہ کی واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب انسان کو احساس ہو جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور وہ استغفار کرے، کیونکہ اللہ جو ہے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک دوسرے مقام پر سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَتَّبِعُهُمْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یا اکثر لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ گمان حق کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگ اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ گمان کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی بات ہمیں صرف محض بتائی اور ہم نے اس کو مان لیا، کسی شخص نے کوئی خبر سنائی اور ہم نے اس پر یقین کر لیا، کسی کے بارے میں کسی نے کوئی خبر دی اور ہم نے اس پر یقین کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ گمان یہ حق کی جگہ نہیں لے سکتا، اور اس چیز کو اللہ بخوبی جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ملتی جلتی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا اخوانا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ کسی کے توہم میں نہ پڑو، نہ کسی کی بات پر کان لگاؤ، اور نہ ہی کسی سے بغض و حسد رکھو، بلکہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف اور کلیئر کٹ جو ہے اپنے حدیث کے ذریعے ہم لوگوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بدگمانی سے بچے، کیونکہ بدگمانی یہ بدترین جھوٹ ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بدترین جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ پھر فرماتے ہیں کہ کسی کے توہم میں بھی نہ پڑو اور نہ کسی کی بات پر کان لگاؤ۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ہر آدمی کے توہم میں پڑ جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی بات پر کان لگاؤ۔ ظاہر سی بات ہے ہم اکثر یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اپنی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم اللہ کے نزدیک کتنے مقبول ہیں، اس بات کی ہماری فکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ دوسرے کی فکر ہم کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انسان کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد ہمارا سماج ہے، معاشرہ ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، اپنی اصلاح کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کے توہم میں نہ پڑو، اور نہ ہی کسی کی بات پر کان لگاؤ، اور نہ ہی کسی سے بغض و حسد رکھو، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا
جو ہمارے لیے عمل کی چیز ہے اور جو بہتر چیز ہے وہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کونوا اخوانا، کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ۔ اب ان آیات کریمہ کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ہمیں جو نتیجے کے طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی سے بغض رکھیں گے، کسی کی بدگمانی کریں گے، کسی کے عیب میں پڑیں گے، کسی کے توہ میں پڑیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے معاشرے پر اور سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کی عیب جوئی کریں گے یا کسی کی توہ میں پڑیں گے، کسی کے تعلق سے ہم بدگمان ہوں گے، تو اس سے بہت ساری برائیاں سماج میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سماج کے اندر آپسی منافرت اور اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے اگر ایک شخص پہ الزام لگایا تو دوسرا دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، اور بدگمانی ہی کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کے توہ میں پڑتا ہے، اس کے عیوب کو تلاشتا ہے، اس کا تلاشی رہتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کیا بات کر رہے ہیں، کون سی بات کر رہے ہیں، اسے ہمدم سننے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان عیب جوئی سے، کسی کے توہ میں پڑنے سے، کسی کی عیب کو تلاش کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہی وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں حسد، بغض، کینہ، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ نہ کہ صرف پیدا ہوتی ہے بلکہ لوگوں کے اندر حسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بغض میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کینہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، دشمنی بڑھنے لگتی ہے، بہتان بازی اور الزام تراشی اور چغل خوری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ ایسی چیزوں سے، چاہے وہ حسد ہو یا بغض ہو یا کینہ ہو یا بہتان بازی یا الزام تراشی ہو یا چغل خوری ہو، اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اخلاقی سطح پر انسان کو اس قدر بدگمان کر دیتی ہے اور نیچا گرا دیتی ہے کہ جس کا اندازہ وہ خود کر بھی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کے اندر یہ برائیاں اور یہ کمی جو ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، ایک دوسرے کی توہ میں پڑتا ہے، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتا ہے، تو آخر ہم ان برائیوں سے بچے کیسے؟ اس کی کیا تدابیر ہیں؟ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ ہم ان برائیوں سے جو بچنے کا طریقہ ہمیں قرآن و حدیث سے اور صوفیہ کی مجلس سے، صوفیہ کی مجلسوں سے، بزرگان دین کی کتابوں کے مطالعے سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بدگمانی سے کیسے بچیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے، کبھی کسی کے تعلق سے دل میں کوئی اگر برا خیال آئے، کوئی بری چیز آئے، تو کثرت سے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایسے خیالات شیطانی وسوسے سے آتے ہیں، شیطانی وسوسے کی وجہ سے آتے ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے دل میں کوئی وسوسہ یا بدگمانی آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے تعلق سے کوئی بھی شخص، کبھی بھی کسی کے تعلق سے اگر کوئی بھی شخص آپ سے کوئی نامناسب بات کہے تو آپ سب سے پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیجئے، بغیر تحقیق کیے ہوئے اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں بدگمانی کی بڑھتی روش اگلے کی بات کو منزل من السماء کی طرف قبول کر لینے کے غلط
روایت نے اپنا کام خوب کیا ہے۔ یعنی ہم اگر کسی کی بات میں آ کر کسی کی بات کو قبول کر لیں اور تحقیق نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے اس سے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جو شخص جو انفارمر ہے، جو آپ کو خبر دے رہا ہے، ہو سکتا ہے سامنے والے آدمی کے بارے میں اس نے غلط خبر دے دیا ہو، اور وہ غلط خبر اگر آپ نے بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا اور لوگوں میں پھیلا دیا، معاشرے میں اس جھوٹ کو پھیلا دیا، تو اس سے بہت ساری برائیاں پیدا ہو جائیں گی جو ایک اچھے سماج کے لیے اور ایک اچھے شخص کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور قرآن کا فرمان بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر کسی گروہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پہ پچھتانا پڑے۔ یعنی اگر انسان بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی شخص پر یا کسی گروپ پر یا کسی جماعت پر کوئی بات کہہ دیتا ہے جو اس گروپ یا اس شخص کے اندر وہ بات نہ پائی جاتی ہو، تو پھر ایسا کرنے کے بعد انسان کو خود ہی اپنے عمل پہ پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے پہلے تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بدگمانی سے بچنے کا ایک طریقہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نامناسب بات کی پردہ پوشی کریں، کسی کے عیوب کی تلاش میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، اور اگر کسی پر کسی کا عیب اگر کھل ہی جائے تو اب اسے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، دوسرے تک پہنچاتے پھرنا نہیں چاہیے، بلکہ پردہ پوشی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ انبیاء کے علاوہ یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی فرد بشر ایسا نہیں جو من جملہ تمام تر عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ ہر شخص میں کسی نہ کسی جہت سے کوئی نہ کوئی عیب و نقص ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کے عیوب دیکھنے اور اسے مشتہر کرنے کی بجائے اپنے عیوب پہ انسان کو نظر رکھنی چاہیے اور اگلے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمدم دعا گو، اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمدم اور ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ فلاں بندہ اگر خراب ہے، اس کے اندر کمی ہے، تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بلا وجہ کسی کے عیب کو پھیلانا، کسی کے عیب پر پردہ پوشی نہ کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کی تو اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں دونوں جہاں میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بدگمانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کا جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ کہف کے اندر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کیا ایمان والو، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا اللہ کو یاد کرنا صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہم جتنے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے اتنے ہی ہم برائی سے بچیں گے، بغض سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے، کسی کے عیب کو تلاش کرنے سے بچیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صالحین کی صحبت کو اختیار کریں۔ اور بدگمانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جو میری گفتگو کا آخری پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کو خود سے ہم بہتر جانیں، یعنی دوسروں کو ہم بہتر سمجھیں اور اپنے آپ کو سب سے کم درجے کا سمجھیں، یعنی یہ سمجھے کہ سب سے حقیر میں ہی ہوں، سب سے بیکار میں ہی ہوں، سب سے گنہگار شخص میں ہوں، اور دوسرے کے بارے میں آپ اچھا خیال رکھیں، اچھا گمان رکھیں،
کہ دوسرا اور سامنے والا شخص یقیناً وہ بہتر ہے، وہ نیک ہے، ہم سے اچھا ہے، ہم سے کم گناہ کیا ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے تعلق سے کمتر کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کے تعلق سے بہتر خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والا شخص بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو عملی طور پر لاگو کریں گے تو سماج ہمارا بہتر رہے گا، معاشرہ ہمارا بہتر رہے گا، سوسائٹی ہماری بہتر رہے گی، اور ہم سوسائٹی کو ایک بڑی وبا سے، ظاہر سی بات ہے بدگمانی یہ ہر فساد کی جڑ ہے، اس سے ہم اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔